کہاں لگا عبادت تم نے جنگل میں بستی بسائی ہم نے رو رو قیامت بچائی اب تو ملے مقتل میں اب تو ملے مقتل میں بڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بیربال سوتے ہو کیا ڈرے ہوئے رخسار کاٹ پر برڈ کے گھوڑے برڈ کے گھوڑے پھوکتا ہے قلب جب ہے سب جگار کے گار چھڑے کو میری زیران پر چلاتا ہے اور میں نے آیت کا آغاز کیا آیت مبدت سے یہ آیت جو ہے نا آیت مبدت یہ بڑی ایسا پیغام ہے سمندر ہے جس کے متعلق امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم سے مودت ہمارا حق ہے کہ تم ہم سے مودت رکھو یہ ہمارا حق ہے کہ تم ہم سے مودت رکھو حقوق معصومین علیہ السلام سے الحمدللہ آشنائے واقف ہے ان میں سے یہ بھی ایک حق ہے کہ آل محمد سے مودت محبت رکھنا آل محمد کا حق ہے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ہم پر صلوات پڑھنا ہمارا حق ہے کہ تم ہم پر صلوات پڑھو ارشاد فرمایا کہ تم ہم پر صلوات پڑھو یہ ہمارا حق ہے تو بندہ جب صلوات پڑھتا ہے تو امام معصوم کے حق کی ادائیگی کرتا ان سے مودت اختیار کرتا ہے تو یقیناً حق کی ادائیگی کرتا ہے کیونکہ حق معصوم ہے یہ بھی کہ ان سے محبت کی جائے حق معصوم ہے یہ بھی کہ ان پر صلوات پڑھی جائے حقوق کی بڑی فہرست ہے کہاں تک عرض کروں وقت کم ہے لیکن مجھے پڑھنا ایک ایسی فضیلت اور اسرار پر ہے جو مرحوم کی بھی یقیناً خواہش تھی نالے مبارک میں میں نے ایک عنوان پڑھا تھا جو مرحوم نے مجھے بلا کر کہا آپ نے بڑا بہترین عنوان پڑھا یقیناً وہی عنوان انہی کے لیے اصال کیا جائے گا آج
وہی عنوان، اور پانی ملنے کی بھی خواہش ہے وہی عنوان پر پڑھا جائے. سب مل کر بعض ایک سلوات پڑھتے ہیں. تو حدیث معصومین علیہ السلام کے مطابق کہ حدیث معصوم کی ہوتی ہے، نہ خاطریہ کی ہوتی ہے، نہ مرجیہ کی ہوتی ہے. نہ مرجیہ، نہ خارجیہ، نہ خاطریہ. حدیث معصوم کی ہوتی ہے. حدیث نہ صوفیوں کی ہوتی ہے، حدیث حدیث ہوتی ہے. حدیث معصوم کی ہوتی ہے. حدیث معصوم ہے، میرے جملے نہیں ہے. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، یقیناً آپ کا حق ہے سوال کرنے کا اور جواب دینے کا. مجھے بھی پورا حق ہے کہ آپ کو حوالہ بتا کر جواب دیں. امام فرماتے ہیں جہاں ہماری عظمت، حرمت، فضیلت ہو اور ہم سے حدیث بیان ہو تو یقیناً وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. چاہے وہ حدیث قادریہ سے ملے، مرجیہ سے ملے، خارجیہ سے ملے، مرجیہ سے ملے، یا پھر جو خارجیہ، مرجیہ یا قادریہ سے ملے، وہ حق ہے. اسے تم قبول کر لو، انکار نہ کرو. اگر تم انکار کرو گے تو تم اللہ کے منکر ہو جاؤ گے. یہ الہ سوائے اللہ کی، یہ توحید ہے. ان کو مطلق نہ مانا جائے، یہ توحید ہے. اشارے کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انہیں مطلق نہ مانا جائے، مطلق خدا، مطلق معبود نہ مانا جائے. ہاں جملہ کہہ رہا ہوں، حوالہ مجھ سے لے لینا آپ. انہیں جو چاہے کہو، انہیں جو چاہے کہو، اس کے ساتھ، اسے چھوڑ کر نہیں. یاری 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 یاری. انہیں جو چاہے کہو، اس کے ساتھ، اسے چھوڑ کر نہیں. اسے چھوڑ کر انہیں جو چاہے کہنا، یہ غلو ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مولا علی نے فرمایا انا رب بالمربوب، میں رب ہوں بنانے والے کے ساتھ. انا رب بالمربوب، میں رب ہوں بنانے والے کے ساتھ. اسی طرح جہاں پہ قول معصوم ملے، قول امام ملے نا، انا عابد المعبود، میں معبود ہوں، میں موجود ہوں، میں خالق ہوں، میں رزاق ہوں، میں خالق ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رزاق ہوں. تو اس کی نفی کر کے نہیں، اس کے ساتھ انہیں معبود مانا جائے، اس کے ساتھ انہیں خالق مانا جائے، اس کے ساتھ انہیں رب مانا جائے. اس کی نفی کے ساتھ نہیں، اس کی نفی کے ساتھ انہیں رب ماننا ایسا ہی ہے جیسا عیسیٰ کے لیے نصرہ کا عقیدہ تھا، جیسا یہودیوں کا عقیدہ عزیر کے لیے تھا. امام ان سے بیزار ہے، شیعوں سے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب حدیث معصوم سے مل کر واضح والے سلوات پڑھتے ہیں. قلم کو خلق کیا، لوح کو خلق کیا، عرش کو خلق کیا، کرسی کو خلق کیا. اللہ نے بنایا. اس لیے رسول اللہ سے حدیث ہے اول ما خلق اللہ قلم، اس نے سب سے پہلے قلم کو بنایا. یہ بھی حدیث ہے اول ما خلق اللہ عقل، اس نے سب سے پہلے عقل کو بنایا. اول ما خلق اللہ نور، میرے نور کو بنایا. یہ بھی حدیث ہے. عقل کی حدیث ہے، قلم کی حدیث ہے، اور میں یعنی ہمارا نور، یہ بھی حدیث ہے. اب امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، امام سے حدیث ہے. جیسے آپ کو حدیث ملے گی تو ایک حدیث پڑھ کر نتیجہ برآمد نہ کرو اور حدیث پڑھو، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی توضیح کرتی ہے. ایک حدیث دوسری حدیث سے اس کی وضاحت و توضیح ہوتی ہے. جس طرح قرآن اللہ کا کلام، اسی طرح کلام معصوم بھی. جس طرح قول خدا آپ سمجھ نہیں سکتے بغیر قول معصوم. اور یہ ہے کہ دوسرے مقامات پر دیگر معصومین علیہ السلام سے بھی آپ کو ملے گی. اس میں امام نے فرمایا ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں. جس طرح عیسائیوں سے بیزار تھے، جس طرح عزیر اپنی امت سے بیزار تھے، ہم بھی اسی طرح ان سے بیزار ہیں. ان غالیوں سے بیزار ہے، لفظ غالی ہے، ان غالیوں سے بیزار ہے. جس طرح عیسائیوں سے بیزار، جس طرح عزیر اپنی امت سے بیزار، اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار جو غالی ہو. تو معلوم ہوا غالی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ کو تو رب مانے
عیسیٰ کا رب کسی کو نہ مانے اسے غالی کہتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ عیسیٰ کو معبود مانے، عیسیٰ کا کوئی معبود نہ مانے وہ غلو ہے. علی کو جو چاہے کہو، علی کا خدا مان کر، یہ غلو نہیں ہے، توحید ہے. سمجھ گئی بات؟ یہ ہے توحید ہے، یہ غلو نہیں ہے. عربی حدیث معصوم الہ کسے کہتے ہیں؟ ہم اس کا خصیب الہ اور اللہ، یہ دو اسم ہے نا. الہ بھی اسم ہے، اللہ بھی اسم ہے. الہ اللہ دو پر کم از کم ایک ساعت کی ضرورت ہے. حدیث معصوم ایسے نہیں میرے جملے میری فکر نہ ہو. حدیث معصوم اور حدیث معصوم سے حدیث معصوم مربوط. خلاصہ بھی حدیث سے حدیث کا، توضیح بھی حدیث سے حدیث کی. نہ میری فکر، نہ میرا بیان، نہ میرے الفاظ، معصوم کے الفاظ، معصوم کے لفظ. اس پر بھی حدیث ہے. انشاءاللہ پھر میرے موقع ملے گا. تو اب امام فرماتے ہیں، جلال العیون سے حوالہ دے رہا ہوں. اب میں نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ ہم سے محبت حق ہے کہ تم ہم سے محبت کرو، یہ ہمارا حق ہے کہ تم ہم سے محبت کرو، یہ تم پر حق ہے ہمارا. تم ہم پر صلوات پڑھو، یہ تم پر ہمارا حق ہے. ہے نا؟ چوچے خطابت نہیں، نصوص و دلائل رکھتا ہوں. جلال العیون میں امام فرماتے ہیں میں رب ہوں عرش و کرسی کا، میں رب ہوں لوح اور قلم کا، میں رب ہوں حجاب کا. بھائی خوابہ خوصے میں حجاب تھا نا، حجاب تھا نا. حجاب سے نظر کوئی آیا؟ کسی نے حجاب سے کسی کو دیکھا؟ جس کو دیکھا اس کو سجدہ کیا. اب وہ کہہ رہا ہے وہ حجاب کا رب بھی میں علیم لعبید عالم ہوں. ابن امیر محمد علی تو سال فرماتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب جو واسطہ محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا واسطہ، ذکر کا واسطہ، ذکر پر اللہ سبحانہ وتعالی مرحوم عباس علی بیگ کے نام اعمال کے اس ذکر کے ثواب دے میرے پروردگار. یہ ثواب ایسا ثواب جو نام محدود ہے، جسے لکھا نہیں جا سکتا ہے. پروردگار تو جانتا ہے اس کا ثواب کیا ہے میرے پروردگار. اور عباسی بھائی کی روح کو اللہ کائنات فرمائے، ہدایت کے نور سے خبر کو منور فرما دے، اور کرمڑ کرمڑ اللہ کی رحمت کو نازل فرمائے. سب مل کر باز ابن سلمان پڑھتے اللہ